میں قسم کھاتا ہوں بینش، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ عاصم نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بولا۔ میں نے کہا، عاصم یاد رکھنا، اس شادی کے لیے میں نے بڑی قربانی دی ہے، اپنے گھر والوں کو ناراض کیا ہے، اپنے کزن کا رشتہ ٹھکرایا، سارے خاندان کی مخالفت مول لے کر تم سے شادی کی ہے، مجھے کبھی کسی کے آگے شرمندہ مت کرنا۔ عاصم نے کہا، بینش تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تمہاری ہر قربانی کا اعتراف کرتا ہوں۔ آج ہم ایک ہوئے ہیں تو یہ صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ میں دلہن بنی سیج پر بیٹھی تھی اور اپنی شروع ہونے والی نئی زندگی کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، لیکن یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔ عاصم میرا یونیورسٹی فیلو تھا، وہ مجھ سے 1 سال سینئر تھا۔ ہمارے بیچ پسندیدگی کا ایک دور شروع ہوا جو دیکھتے ہی دیکھتے محبت میں تبدیل ہو گیا۔ عاصم نے میرے گھر رشتہ بھجوایا، لیکن میرے والدین نے اس رشتے سے انکار کر دیا کیونکہ میری منگنی میرے تایا کے بیٹے سے ہو چکی تھی۔ میں شروع سے ہی تایا کے گھر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کزن کو ناپسند کرنے کی کوئی خاص وجہ نہ تھی، لیکن جب عاصم کی محبت کی حدت محسوس کی تو ہر رشتہ پیچھے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ زندگی میں صرف عاصم ہی رہ گیا ہے۔ ابو نے رشتے سے انکار کیا تو جیسے میری دنیا لٹ گئی۔ محبت کا جان لیوا کینسر میرے تمام جسم میں سرایت کر چکا تھا۔ کئی دن تیز بخار میں بے سدھ پڑی رہی، دن رات رو رو کر میری آنکھیں سوج چکی تھیں۔ ادھر عاصم کے فون پہ فون اور میسج پہ میسج کہ بینش میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھے اکیلا مت چھوڑنا، میں تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ عاصم کی شدید محبت نے مجھے بغاوت پر اکسایا اور میری سلگتی اور دم توڑتی محبت کی گونج تایا کے گھر تک جا پہنچی۔ میرے کزن عبد الوحید کو جب اس بارے میں علم ہوا تو اس نے مجھے فون کیا اور کہا، بینش میں تمہاری محبت کا احترام کرتا ہوں، لیکن اگر ایسی ہی بات تھی تو تم مجھے بتا دیتی، میں خود اس رشتے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیتا۔ وہاں عبد الحمید نے ہتھیار ڈالے تو یہاں نہ صرف گھر میں بلکہ پورے خاندان میں ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ تایا نے عبد الوحید کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ خاندان میں ہر کوئی یہ کہتا نظر آ رہا تھا کہ اگر بینش کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا تو کل کو پھر کسی کی بیٹی بستر کے ساتھ لگ کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گی۔ لیکن نوجوانوں اور بزرگوں کے درمیان جو جنریشن گیپ کا معاملہ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، لہٰذا عبد الوحید اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا اور میرے ساتھ کھڑا رہا۔ اس مشکل وقت میں واحد عبد الوحید نے میری مرضی کو سپورٹ کیا۔ ادھر جب میں نے عاصم کو دوبارہ رشتہ بھیجنے کے لیے کہا تو عاصم کے گھر والوں نے آنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ہماری طرف سے ہونے والے انکار سے بہت دل برداشتہ ہوئے تھے۔ عاصم نے اپنے گھر والوں کو دھمکی دے ڈالی کہ اگر وہ اس کی شادی مجھ سے نہیں کروائیں گے تو وہ میری خاطر انہیں چھوڑ دے گا۔ ادھر ایک بار پھر جب مجھے یہ رشتہ ٹوٹتا ہوا نظر آیا تو میرا صبر ختم ہو گیا۔ میری ہمت نے محبت جیسے موذی مرض سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا اور میں نے زہریلی گولیاں کھا کر ایک بار پھر محبت کو سرخرو کرنے کی روایت کو برقرار رکھنا چاہا، لیکن وقت پر ہسپتال پہنچنے کے باعث ڈاکٹرز میری زندگی بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب عبد الوحید نے نہ صرف اپنے بلکہ میرے گھر والوں کو بھی دھمکی دی کہ اگر بینش کی شادی عاصم سے نہ کرائی گئی تو میں خود ان دونوں کی شادی کروا دوں گا اور پھر میں اس بات کی پرواہ نہیں کروں گا کہ کسے میرے ساتھ رشتہ رکھنا ہے اور کسے نہیں رکھنا۔ عبد الوحید کے اس فیصلے نے اس بات پر مہر لگا دی کہ میں عبد الوحید جیسے شخص کا رشتہ ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ عاصم نے اپنے گھر والوں کو جو دھمکی دی تھی وہ دھمکی کام کر گئی۔ بالآخر میں ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر پہنچی۔ عاصم کے والدین ہمارے گھر ایک بار پھر رشتہ لے کر آئے اور اس بار ابو نے نہ چاہتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ عاصم کے ساتھ رشتے سے انکار کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، وجہ صرف یہی تھی کہ ہمارے خاندان میں خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی، اور اسی بات کو عاصم کے والدین نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا کہ کیا ان کا خاندان ہمارے خاندان سے کمتر ہے کہ انکار کے لیے اس بات کو وجہ بنایا گیا کیونکہ عاصم کے والد ایک اچھے خاصے کاروباری شخص تھے، روپے پیسے والے بھی تھے، لہٰذا ان کا کہنا تھا کہ وہ جس جگہ چاہیں اپنے بیٹے کی شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری محبت نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنی منوا لی۔ میرا اور عاصم کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ شادی کے 2 ہفتے کے اندر اندر میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ذات برادری کو لے کر جو ناراضگی عاصم کے والدین کے دل میں پیدا ہوئی تھی، یہ بات ان کے دل میں ہی کہیں رہ گئی تھی۔ ان کی انا کو جو ٹھیس پہنچی تھی وہ اسے بھلانے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے تھے، اور اب
ان کی ناراضگی آہستہ آہستہ ان کے لبوں پر آنے لگی تھی۔ آئے دن گھر میں کسی نہ کسی بات کو ایشو بنا کر اسے عاصم کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور مجھے مجرم بنا کر عاصم کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا۔ لیکن شادی کے 3 ماہ گزرنے کے بعد میری ساس کی ناراضگی کی شدت بھی بڑھنے لگی۔ ایک دن میں شام کا کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ میں نے بہت دل سے کڑی پکوڑے بنائے تھے کہ میری ساس کچن میں چلی آئیں اور کھانے کو چکھنے کے بعد کہنے لگی، ویسے تو تم بڑے اونچے خاندان سے ہو کہ تمہارے گھر والے خاندان سے باہر رشتہ کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، لیکن اتنے اونچے خاندان کی بیٹی کو نہ طور طریقے کا پتہ ہے نہ سلیقے کا، کم از کم کھانا ہی بنانا سیکھ لیتی۔ ساس نے طنزوں کے تیر چلا کر کھانے سے پہلے ہی کھانے کا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ میری شادی کو 8 ماہ گزر چکے تھے۔ میرے سسر بزنس کے حوالے سے تقریباً 1 ماہ کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ سسر کے جانے کے بعد ایسا لگنے لگا کہ میری ساس اب صرف مجھ پر طنز کرنے اور نظر رکھنے کے لیے بالکل فارغ ہو چکی ہے۔ بات صرف طنز تک رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن بات اب طنز سے آگے بڑھ چکی تھی۔ آج جیسے ہی عاصم ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکلے، میں ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی کہ میری ساس کچن میں چلی آئی۔ اس نے آتے ہی مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی کچن سے باہر لے آئی۔ میں چلائی، ماما یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بولی، خبردار جو مجھے ماما کہا، میں تیری ماں نہیں ہوں بینش، تو سوچ نہیں سکتی کہ میں تجھے اس گھر میں کیسے برداشت کر رہی ہوں۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں تجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں۔ جادوگرنی، نہ جانے کون سا جادو کیا ہے تو نے میرے بیٹے پر۔ میں چاہتی تو نہیں تھی، لیکن میری ساس نے میرے بال زور سے پکڑ رکھے تھے۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے ساس کو دھکا دیا، چھوڑے مجھے۔ ساس سیدھی ڈائننگ ٹیبل پر گری، اس کا ہاتھ شیشے کے جگ پر لگا اور جگ ٹیبل سے نیچے گر پڑا۔ شیشے کا جگ ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے میری ساس کے پاؤں پر 2 سے 3 جگہ لگے اور میری ساس کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ وہ ہائے ہائے کرتی کرسی پر بیٹھی۔ میں انہیں پکڑنے کے لیے ان کی طرف بھاگی، لیکن میری ساس نے مجھے یہ کہتے ہوئے دھکا دیا، مت چھونا مجھے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لیکن میں جلدی سے کمرے سے بینڈیج کا سامان لے آئی اور زبردستی ساس کے پاؤں پر پٹی کرنے لگی۔ تکلیف کی وجہ سے میری ساس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، پر نہ جانے یہ کس چیز کی تکلیف تھی، کانچ لگنے کی تکلیف تھی یا اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی کرنے کی تکلیف تھی۔ میں خاموشی سے پٹی کرتی رہی۔ جب پٹی ہو گئی تو میری ساس اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بکھرا ہوا کانچ سمیٹا اور اپنے معمول کے کاموں میں لگ گئی۔ شام کے وقت عاصم گھر آئے، کھانے کا وقت ہوا، میں نے ٹیبل پر کھانا لگایا۔ میں اپنی ساس کو کھانے کے لیے بلانے ان کے کمرے میں گئی، لیکن انہوں نے باہر آنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب عاصم کو اس بات کا پتہ چلا، عاصم ماما کے کمرے میں گئے۔ ماں کے پاؤں میں بندھی پٹی دیکھ کر عاصم پریشان ہو گئے۔ میں ڈری سہمی کمرے سے باہر کھڑی تھی کہ پتہ نہیں میری ساس اب میرے ساتھ کیا کرتی ہے۔ میری ساس نے روتے ہوئے عاصم کو بتایا کہ تمہاری بیوی نے آج مجھے دھکا دیا ہے، وہ بھی صرف اس بات پر کہ میں نے اسے محض یہ کہا تھا کہ کھانے میں مرچ کم ڈالا کرو، کیونکہ ہم سبھی مرچ کم کھاتے ہیں۔ عاصم ہکا بکا ماں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی معمولی سی بات پر میں ان کی ماں کے ساتھ ایسا کروں گی۔ میری ساس دوبارہ بولی، یقین نہیں آ رہا نا تو جاؤ اپنی بیوی سے پوچھ لو، شاید میں غلط کہہ رہی ہوں۔ یہ سن کر عاصم کمرے سے باہر آئے۔ میں کمرے سے باہر ہی کھڑی تھی۔ عاصم نے کہا، بینش میں کیا سن رہا ہوں، تم نے ماما کو دھکا دیا ہے؟ میں خاموش کھڑی تھی۔ کیا کہتی؟ عاصم چلائے، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ چاروں ناچار میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بولی، لیکن عاصم بات وہ نہیں ہے۔ مگر عاصم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے کمرے کے اندر لے آئے اور بولے، تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے ماما کو دھکا دیا ہے، بات چاہے جو بھی ہو، بات تو یہی ختم ہو چکی ہے بینش، ابھی ماما سے معافی مانگو۔ لیکن میری ساس بولی، مجھے تمہاری بیوی کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہو کہ میرے سامنے سے چلی جائے۔ یہ سنتے ہی عاصم نے 1 نہیں 2 تھپڑ میرے منہ پر مارے اور کہنے لگے، بینش آج کے بعد کچھ ایسا مت کرنا کہ مجھے تم سے شادی کرنے پر پچھتاوا ہو، چلی جاؤ میرے سامنے سے۔ اس سے پہلے کہ میرے آنسو میری آنکھوں کے کناروں سے باہر چھلک پڑتے، میں کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس دن سے میں اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی، اس دن سے میری ساس نے مجھے نشانے پر رکھا ہوا تھا، لیکن میں اپنے اور عاصم کے رشتے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ بہرحال عاصم کے اندر میری دنیا بستی تھی۔
आसिम को खोने का तस्वुर ही मेरी जान लेने लगता था, लेकिन मेरी सास मेरी मोहब्बत की शिद्दत देखने से कासिर थी। ऊपर से चूंकि मैंने ये शादी घर वालों की मुखालिफत करके की थी तो कोई मेरा साथ क्यों देता, लिहाजा अब मैं ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी कि आसिम ही मेरी जिंदगी का महवर था। अगर उसने मेरा यकीन ना किया तो मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई ना था। इस वाकये के बाद मेरी सास की हिम्मत और एतमाद और बढ़ गया, क्योंकि आसिम और मेरे बीच वो दरार पैदा करने में कामयाब हो चुकी थी। हर रोज कोई मसला खड़ा होता, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बनाकर रखती। आसिम खुद भी बहुत डिप्रेस रहने लगा था। मेरे और आसिम के बीच दूरियां बढ़ने लगी। ऐसा लगता था कि जैसे मोहब्बत अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। अब मेरी सास ने एक नया वावेला खड़ा कर दिया था। शादी को 11 महीने हो चुके थे, लेकिन औलाद की खुशखबरी नहीं मिल रही थी। मेरी सास ने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं औलाद पैदा ही नहीं करना चाहती। अब तो मुझे अपनी सास से खौफ आने लगा था, क्योंकि वो हम दोनों के बीच शोले का किरदार अदा कर रही थी। किसी भी वक्त ये शोला हमारे रिश्ते को जलाकर राख कर देगा। एक दिन इत्तेफाक से अब्दुल वहीद मुझसे मिलने घर आया। वो दरअसल ताया का पैगाम लेकर आया था। अब्बू मेरी शादी को लेकर अब तक मुझसे नाराज थे। अब्बू की वजह से अम्मी भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। अब्बू आजकल बीमार थे। ताया ने अब्दुल वहीद के जरिए पैगाम भिजवाया कि मैं जैसे भी हो आसिम के साथ घर का चक्कर लगाऊं। मैं घर पर अकेली थी। अब्दुल वहीद जब वापस जाने लगा मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरे अपने हालात भी अच्छे नहीं थे और मेरी सुनने वाला भी कोई नहीं था। अब्दुल वहीद ने कहा, बीनेश क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, बस यूं ही, मुझे अब्बू याद आ गए हैं। अब्दुल वहीद ने कहा, बीनेश मेरा दिल कह रहा है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। अब्दुल वहीद ने मेरा हाथ पकड़ा के, बीनेश बताओ क्या बात है। इतने में मेरी सास घर आ गई। मेरी सास को देखकर अब्दुल वहीद ने मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, ठीक है बीनेश, मैं चलता हूँ। अब्दुल वहीद तो चला गया, लेकिन मेरी सास ने फिर जो मेरे साथ किया वो अल्लाह किसी दुश्मन के साथ ना करे। आसिम के घर वापस आते ही एक और अदालत लगी। मुझे मुजरिम बनाकर उस अदालत में पेश किया गया। मेरी सास बोली, पूछ अपनी बीवी से, इसका आशिक कजन आज इससे तन्हाई में मिलने आया और इसका हाथ अपने हाथों में लेकर अपनी गुज़िश्ता मोहब्बत की दास्तान सुना रहा था। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं चिल्लाई, मामा ये आप क्या कह रही हैं? खुदा के वास्ते आप खुद भी बेटियों वाली हैं। मेरी सास सोफे से खड़ी हुई और बोली, बीनिश बकवास बंद कर, मेरी बेटियां इज्जत से अपने घर में बस रही हैं। तेरी तरह शौहर की गैर मौजूदगी में अपने आशिक को घर पे नहीं बुलाती। ये सुनते ही आसिम मेरी तरफ बढ़ा और उसकी आंखों में गुस्से के साथ आंसू भी थे। वो बोला, बीनिश मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी? मैंने रोते हुए कहा, नहीं आसिम, मैं तुम्हारे अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम अच्छी तरह जानते हो, सारी दुनिया को ठोकर मार कर मैंने तुमसे शादी की है। लेकिन आसिम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बाहर की तरफ बढ़ा और बोला, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती बीनिश, बल्कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते। मैं चिल्लाई, नहीं आसिम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझ पर ये जुल्म ना करो। जो ही हम गेट के पास पहुंचे मैं आसिम के पैरों में गिर गई। मैंने कहा, आसिम मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा यकीन करो, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। आसिम ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और बोला, लेकिन मेरे दिल में अब तुम नहीं हो बीनिश, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। और हमारे बीच वो आखिरी भरम भी टूट गया जिसे मैं कई महीनों से बचाने की कोशिश कर रही थी। ये कहकर आसिम ने मुझे गेट से बाहर धक्का दे दिया। आसिम ने मुझ पर आखिरी निगाह डाली और गेट बंद कर दिया। मेरी दुनिया लुट चुकी थी। जिस महबूब के साथ मैं जन्नत में रहने की दुआएं कर रही थी, उसके साथ दुनिया में सिर्फ 1 साल रह सकी। 1 साल के अंदर हमारी मोहब्बत दम तोड़ गई। मैं आंसू बहाती अपनी मुर्दा मोहब्बत की लाश को घसीटते हुए पैदल ही अपने घर चल पड़ी। घर पहुंची तो दरवाजे के अंदर कदम रखा और बेहोश हो गई। घर वालों ने मेरी जहनी अजियत को देखते हुए एक बार फिर मुझे सीने से लगा लिया, लेकिन मैं दिन हो रात हो सिसकती रहती। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो चुका है। 3 महीने इसी तरह गुजर गए। 3 महीने के बाद अब्दुल वहीद ने एक बार फिर मेरे लिए रिश्ता भेजा, लेकिन इस बार मैंने उसे ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर तुमसे शादी कर ली तो मेरी मोहब्बत पर बेवफाई की मोहर लग जाएगी। वो बहुत समझदार था। एक बार फिर खामोशी से पीछे हट गया। तकरीबन 6 माह बाद अब्बू ने अपने एक करीबी दोस्त के बेटे से मेरी शादी करवा दी। उधर आसिम एक दिन ऑफिस से जल्दी आ गया। वो मामा के कमरे में जाने लगा कि दरवाजे के बाहर ही ठठक कर रुक गया। अपने ससुराल से आसिम की बड़ी बहन आई हुई थी और आसिम की मामा उसे हंस हंस कर कह रही थी, मैं तो उस खानदानी लोगों में अपने बेटे की शादी करना ही नहीं चाहती थी,
تو اسے بسنے کیسے دیتی؟ بینش کو دیکھ دیکھ کر میرا تو خون کھولتا رہتا۔ شکر ہوا اس دن اس کے کزن نے آ کر میرا کام آسان کر دیا۔ بہن بولی لیکن ماما آپ کو اس پر ایسا الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ تو ماما نے جواب دیا یہ الزام نہ لگاتی تو عاصم نے اسے گھر سے کہاں نکالنا تھا۔ یہ سنتے ہی عاصم کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ چند لمحے تو وہ اپنی ماں کو دیکھتا رہا، پھر بولا ماما آپ نے صرف بینش کو ہی نہیں ذلیل کیا بلکہ اپنے بیٹے کو بھی اس کی نظروں میں ذلیل کر دیا ہے۔ میں اپنی نئی زندگی کو سر جھکا کر ویلکم کر چکی تھی۔ میں اپنے ماضی کو دفن تو نہیں کر پائی تھی، نہ یہ میرے بس میں تھا، لیکن میں حتی الامکان اپنے ماضی کو یاد کرنے سے گریز کرتی تھی۔ محبت تو ویسے بھی میرے اندر کہیں دم توڑ چکی تھی۔ ایک دن میں شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہی تھی کہ اچانک عاصم میرے سامنے آ گیا۔ کہنے لگا بینش مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہاری شادی ہو چکی ہے، لیکن میں تمہاری طرف پلٹنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا جا رہا تھا۔ عاصم بولا ایک راستہ ہے بینش، ٹھنڈے دل سے میری بات سنو، ہم ایک بار پھر ایک ہو سکتے ہیں، ہم حلالہ کر لیتے ہیں۔ دیکھو اسلام میں اس کی اجازت ہے، تم اپنے موجودہ شوہر سے طلاق لے لو۔ میں نے کہا عاصم تم چاہتے ہو کہ ایک بار پھر میں اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر تمہیں اپنا لوں؟ تم غلط ہو، کیونکہ اب تم میرے دل میں نہیں رہے، اور تمہاری محبت اسی دن مر گئی تھی جس دن تم نے مجھ پر بہتان لگا کر مجھے خود سے الگ کیا تھا۔ یہ کہہ کر میں چل پڑی۔ عاصم میرے پیچھے آنے لگا، لیکن میں نے کہا وہیں رک جاؤ عاصم، کیونکہ اب تم میرے لیے نامحرم ہو۔